بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک انتہائی اہم مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ہمارے بھائی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت شروع ہوتی ہے یا تیسری یا چوتھی، تو اگر 1 2 3 رکعتیں رہ جائیں جماعت کے ساتھ تو اب ان کو بعد میں کیسے مکمل کیا جائے، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی امام صاحب کے ساتھ آ کے پہلی رکعت میں شریک نہیں ہو سکا، کیونکہ رکعت انسان کو تب ملتی ہے جب انسان رکوع سے پہلے آ جائے، یعنی رکوع کے اندر بھی آ کے شامل ہو جائے قیام کر کے، تو وہ رکعت مل جائے گی۔ اور جس کو رکوع نہیں ملا تو گویا کہ اس کو رکعت بھی نہیں ملی، اس کی رکعت یہ نکل گئی۔ قومہ میں یا سجدہ میں چلا جائے آدمی تو یہ رکعت اس کی شمار نہیں ہوگی، رکوع کے اندر آ کے شامل ہو جائے تو پھر رکعت مل جائے گی۔ اور رکوع کے اندر شامل ہونے کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب آدمی امام صاحب کے ساتھ آ کے شریک ہو رہا ہے اور امام صاحب فوراً رکوع میں چلے گئے ہیں تو آدمی فوراً رکوع میں نہ جائے، بلکہ پہلے قیام کرنا یہ فرض ہے۔ پہلے قیام کرے، قیام کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام کرے، کم از کم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھڑا رہے، اور اس کے بعد یہ آدمی رکوع کے لیے جائے۔ ایک دم فوراً تکبیر تحریمہ کہہ کے فوراً آدمی رکوع میں چلا جائے گا تو قیام نہیں ہوا، اور قیام نہیں ہوا تو گویا کہ ایک فرض چھوٹ گیا ہے، لہذا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا قیام کرے، پہلے کرے اور اس کے بعد رکوع میں جائے تو پھر اس کو یہ رکعت مل جائے گی۔ اور اگر پہلی رکعت نکل گئی ہے، آدمی دوسری رکعت میں شریک ہوا ہے، پہلی رکعت کے رکوع کے بعد آ کے کسی وقت بھی شامل ہوا ہے، دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے، اب اس نے پہلی رکعت کیسے پوری کرنی ہے کہ وہ 3 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ پڑھ لے گا، اور جب امام صاحب تشہد بیٹھیں گے تو اس نے جو اس کو کہتے ہیں مسبوق، تو مسبوق آدمی جس کی 1 یا 2 یا 3 رکعت رہ جائیں تو یہ مسبوق آدمی یہ امام صاحب کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، بلکہ یہ صرف تشہد پڑھے گا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھ کے یہ خاموش ہو جائے گا، درود پاک اور اس کے بعد دعا نہیں پڑھے گا۔ جب امام صاحب دائیں طرف سلام پھیر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ آدمی کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھے، یا ایک بڑی آیت یا 3 آیتیں پڑھ لے، اور اس کے بعد رکوع کرے اور قومہ سجدے کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ تو یہ اس کے لیے آسان طریقہ ہے۔ اگر کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو پھر وہ 2 رکعت بھی اسی طرح پوری کرے گا کہ امام صاحب کے ساتھ سلام نہیں پھرے گا، تشہد پڑھے گا صرف، اور اس کے بعد خاموش ہو جائے گا۔ جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو یہ آدمی کھڑا ہو جائے گا، تو کھڑا ہو کر یہ پہلی رکعت ثنا سے شروع کرے گا، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور 7 سورت، کوئی بھی سورت پڑھ لے، اور اس کے بعد رکوع سجدے کر کے دوبارہ پھر کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کے دوبارہ پھر یہ 2 رکعت پڑھے گا، یعنی دوسری رکعت بھی کھڑے ہو کر پڑھے گا، اور اس کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور 7 سورت ملائے گا، اور اسی طرح رکوع سجدے کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ اس کے بعد تشہد، درود پاک آخری رکعت میں اور سلام پھیر دے گا۔ اگر کسی آدمی کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں تو اب وہ کیسے پڑھے گا؟ تو 3 رکعتیں پڑھنے کے اندر تھوڑا سا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے کہ اس کو 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ ملی ہے، 3 رکعتیں نہیں ملی، تو 1 رکعت اس کو امام صاحب کے ساتھ آخری ملی ہے، پہلی 3 نہیں ملی۔ اب یہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو پہلی رکعت میں یہ سورہ فاتحہ سورت پڑھے گا، یعنی ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے رکوع کرے گا، اور رکوع کر کے سجدے کر کے یہ بیٹھ جائے گا تشہد کے لیے۔ کیوں کہ 2 رکعت کے بعد جو درمیانی قضا ہوتا ہے تشہد کی مقدار یہ بیٹھنا یہ واجب ہوتا ہے۔
یہ واجب ہے، تو اس کی ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اب یہ دوسری رکعت خود پڑھ رہا ہے تو یہ 2 رکعتیں اس کی شمار ہو جائیں گی۔ اب دوسری رکعت کے بعد تشہد بیٹھنا اس کے لیے واجب ہے، تشہد بیٹھے گا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر یہ پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس کی 2 رکعتیں ہوئی ہیں، لیکن قرات کے اعتبار سے اس کو 1 رکعت ملی ہے، کیونکہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کرنا یہ فرض ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی فرض ہوتا ہے اور ساتھ سورت پڑھنا بھی فرض ہوتا ہے، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ امام صاحب کے ساتھ آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو پھر تو امام صاحب نے پڑھنی ہے، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت مقتدی کے ذمے ہے صرف خاموش رہنا۔ لیکن اگر چونکہ اس کو امام صاحب کے ساتھ پہلی 2 رکعتیں نہیں ملی، اس لیے اب یہ اپنی پہلی رکعت میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ سورت پڑھے گا، اب یہ اس کی پہلی رکعت ہے قرات کے اعتبار سے، لیکن مجموعی اعتبار سے اس کی دوسری رکعت ہے، لہٰذا یہ درمیانی قاعدہ بھی بیٹھے گا، درمیانی قاعدہ بیٹھ کے پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کھڑا ہو کے پھر یہ سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت ملائے گا، کیونکہ قرات کے اعتبار سے اس کی پہلی دونوں رکعتیں امام صاحب کے ساتھ نہیں ملی اس کو، لہٰذا اب یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی پڑھے گا اپنی تیسری رکعت میں۔ قرات کے اعتبار سے اس کی دوسری رکعت ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے اس کی یہ تیسری رکعت ہے، لہٰذا یہ جب تشہد کے بعد کھڑا ہو رہا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی ملائے گا، اور اس کے بعد رکوع سجدے کر کے پھر یہ کھڑا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھے گا۔ اب آخری رکعت میں یہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد رکوع کر لے گا، رکوع سجدے کر کے تشہد، درود پاک اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ تو فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہوتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا بھی فرض ہے، سورت پڑھنا بھی فرض ہے، تو اور تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ تو اس طرح یہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر کسی آدمی کی 4 رکعتیں رہ گئی ہیں تو 4 رکعتیں پھر جب رہ جائیں تو پھر اسی طرح پڑھنی ہے کہ جس طرح آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے، کہ پہلے کھڑے ہو کے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرے گا مکمل، سورہ فاتحہ سورت پڑھے گا، اور دوسری 2 رکعتوں کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مسائل کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔